نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ساتھ ہے۔ 18 ذو الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بیان کا واقعہ پیش آیا۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے، لیکن جن صحابہ کا خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا وہ خلفائے راشدین، کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم پر میری سنت لازم ہے، علیکم بسنتی وسنتی خلفائے راشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا لازم ہے۔ تو خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو خاص طور پر ہمارے لیے رول ماڈل ان معنوں میں قرار دیا گیا کہ بہت سارے اہل علم نے تو باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ خلافت راشدہ اصل میں سیرت نبوی کا تکمیلی پہلو ہے۔ بہت ساری چیزوں کی تکمیل خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہوئی، تو یہ چیپٹر اصل میں ہے سیرت کا پہلو۔ اسی وجہ سے اگر آپ خلفائے راشدین کے کردار اور ان کے اوصاف پر نظر ڈالیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کا پرتو اور عملی اظہار ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہ کان صدیق النبی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے نبی صدیق ہیں، لیکن خاص ان کا جب ذکر اس وصف کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وصف میں اللہ نے ان کو خاص کمال عطا فرمایا اور اس میں ان کا خاص اعزاز ہے۔ بالکل اسی انداز میں جناب ابو بکر صدیق، تو یہ سیرت کے پہلو سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اصل میں جناب ابو بکر صدیق کی سیرت جو ہے یہ کمال محمد ہے۔ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جلال محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے معاملے میں حمیت، دین کی جو حمیت ہے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت باب مدینۃ العلم ہونے کے اعتبار سے دین کے اندر جو فہم و فراست اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اس حوالے سے گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی توسیع ہے۔ بالکل اسی انداز میں آپ سمجھیں کہ آج جو ہمارا موضوع ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی پہلو کا عملی اظہار ہے۔ یعنی کسی جگہ آپ کو سیرت کا کمال سیرت نظر آئے گا، کمال محمد نظر آئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور
جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں خصال محمد کا پہلو آپ کو نظر آئے گا، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ کو جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گا۔ تو تمام خلفائے راشدین اور پھر تمام صحابہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، لیکن بالخصوص خلفائے راشدین کا تذکرہ اور ان کی سنت کو اپنانے کا جو ہمیں حکم ہے، تو آج کا جو موضوع وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی ایسے اعزازات ہیں کہ کسی اور صحابی کو وہ اعزازات حاصل نہیں ہوئے، کہ مثلا دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عثمان وہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ فرد وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کی بیٹی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور آپ کے نکاح میں اس وقت حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی صاحبزادی کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ عثمان وہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کے بعد اب یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اس شرف کے حامل ہوئے کہ نبی کی صاحبزادی ان کے نکاح میں اور اللہ کی راہ میں ہجرت، پھر ایک ہجرت نہیں، پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف حضرت رقیہ کے ساتھ، ذوالہجرتین، دو ہجرتوں والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہوا، کم از کم میرے علم کی حد تک کوئی کسی پیغمبر کے اصحاب میں سے یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا کہ کسی نبی کو کے ماننے والے کے نکاح میں نبی کی دو صاحبزادیاں آئیں، تو یہ ذوالنورین، دو نوروں والے، اور اس سے بھی ایک بڑا اعزاز جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وجہ اور سبب سے اللہ تعالیٰ نے 1450 صحابہ کی ایمان کی قرآن مجید کے اندر گواہی دی، اور ان کے لیے گویا کہ اللہ کی رضا، ایمان کی تصدیق اور جنتی ہونے کا اعلان، اس کا سبب کون بنا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ واقعہ آپ سیرت میں پڑھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کا ارادہ فرمایا، قریش نے روکا، تو آپ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ ان کو بتاؤ ہم تو بھائی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، افواہ پھیل گئی کہ شاید شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1450 صحابہ سے بیعت لی، ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اور یہ بیعت کس چیز پر تھی؟ یہ بیعت یہ تھی کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے، ٹلیں گے نہیں۔ پتہ چلا کہ عثمان کا خون اللہ کے رسول کی نگاہ میں کتنا قیمتی ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری یہ بات کہ جب صحابہ اکرام نے جس جذبے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ وہ اپنی جان اسلام کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر قربان کر دیں گے، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اللہ تعالیٰ کو صحابہ اکرام کی یہ جو کمٹمنٹ تھی، یہ جو جذبہ تھا، اور دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جو صحابہ کا ذوق تھا، جس کا اظہار اس موقع پر ہوا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 نازل فرمائی کہ یہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ ان سب کے ایمان کی گواہی اللہ دیتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، کہ اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک، جب یہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں اس درخت کے نیچے، اور ان کا یہ جذبہ، ان کا یہ شوق شہادت اور ان کی آپ کے ساتھ جو والہانہ محبت ہے، اس بنا پر اللہ ان کے ساتھ راضی ہونے کا اور ان کا مومن ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ تو پھر یہ ان کے ایمان کی تصدیق کا اور اللہ کی رضا کا سبب کون بنا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اعزاز بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر۔ اچھا، ایک اور بات بھی جس کی میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس موقع پر جو آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیں۔ جب قریش نے آپ کو روکا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو تو ہم طواف عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تم کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سوچئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پلے بڑے ہیں اور جہاں بیت اللہ کے سائے میں زندگی گزاری ہے، اور آج 6 سال کے طویل وقفے کے بعد موقع مل رہا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر سکیں، عمرہ کر سکیں، اور پیشکش ہے کہ آپ کر لیں۔ لیکن قربان جائیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اگر میں نے یہ عمرہ کرنا ہے اور طواف کرنا ہے تو اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، سیادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میسر نہیں ہے، آپ کا ساتھ میسر ہے تو پھر عمرہ بھی کسی کام کا۔ یہ سبق دے رہے ہیں ہمیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ موجود ہے تو پھر وہ طواف ہوگا، وہ عمرہ ہوگا۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ہے تو پھر مجھے بھی طواف اور عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضور سے محبت، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ جس ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، پوری زندگی اس چیز کے لیے کوشاں رہے، کوشش کرتے رہے، اہتمام کرتے رہے، جس حد تک ممکن تھا اس کا پالن کرتے رہے کہ اس ہاتھ کو کبھی کسی گندگی سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ساتھ کیا ہے کہ 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیں، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی جب صحابہ کی بیعت ہو چکی تو اعلان کیا کہ لوگو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اب عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو یہ فضائل، یہ شان اور یہ عظمت جو ہے، یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصیبہ ہے، آپ کا اعزاز ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل اور کمالات اور ان کی جو خدمات ہیں اور ان کی سیرت کے بہت سارے پہلو، ان میں سے 1-2 میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مثلاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو خاص طور پر صحابہ میں سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے تھے، شرم و حیا والے تھے، اور ان کی شرم و حیا کا یہ حال ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کی اکثر کتابوں میں اور تراجم کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔
پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تب بھی آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی ڈھانپ لی اور ذرا دوبارہ دوسرے طریقے سے زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ بیٹھ گئے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب مجلس برخاست ہو گئی تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد محترم ابو بکر صدیق تشریف لائے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جناب عمر فاروق تشریف لائے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب عثمان غنی آئے ہیں تو آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا اور آپ نئے طریقے سے زیادہ خبردار ہو کر آپ بیٹھ گئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ عثمان بہت حیا والے ہیں، بہت شرم و حیا والے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا ان کے آنے پر، اور میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس درجے شرم و حیا والے۔ جس طرح جناب ابو بکر صدیق کا خاص وصف صدیق ہونا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وصف فاروق ہونا ہے، علی المرتضیٰ کا خاص وصف سب سے بڑھ کر دین قرآن کا جو فہم اور فراست اللہ نے ان کو دین میں عطا فرمائی تھی کہ وہ مدینۃ العلم کا دروازہ اور اس کا رستہ ہے کہ اس کے بغیر آپ علم کی وادی میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا میں اپنی مثال آپ ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن معنوں میں شرم و حیا والے تھے۔ ایک شرم و حیا وہ ہوتا ہے جو رسم و رواج اور کلچر کے تابع ہو، مثلا کسی سوسائٹی کی روایت ہے، ان کا کلچر، ان کی ثقافت ایسی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر شرم و حیا کا وصف لوگوں کے کردار کا حصہ سوسائٹی کے رسم و رواج کے نتیجے میں ہو تو بہت ممکن ہے کہ حالات کا جبر اس کو ختم کر دے، حالات کے اندر معمولی تبدیلی اس کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ آپ یورپ اور مغرب کو دیکھ لیں، وہ پہلے دن سے اس طرح کے نہیں تھے، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک خاص طرح کی فکری تبدیلی کے نتیجے میں یورپ کے اندر، مغرب کے اندر شرم و حیا آہستہ آہستہ رخصت ہوئی، ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب فرائیڈ اور ایڈلر کے نظریات اس سوسائٹی کی فکری غذا بننا شروع ہوئے تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ جنسی آوارگی بھی نظر آتی ہے اور شرم و حیا رخصت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ جب مذہب کی دیوار ہٹ جاتی ہے، مذہب کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو پھر رسم و رواج کی بنیاد پر آپ کی قدریں زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی۔ لہٰذا جو شرم و حیا محض سماجی رسم و رواج کے نتیجے میں ہو وہ قائم نہیں رہ سکے گی، بہت ممکن ہے کہ تیزی کے ساتھ ختم ہو جائے۔ تو جس شرم و حیا کی یہاں بات ہو رہی ہے اور جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ایسے شرم و حیا والے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ وہ کون سا شرم و حیا ہے؟ وہ شرم و حیا ہے جس کا منبع، جس کا مصدر اور جس کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ دو وجہ سے آپ کو نظر آئے گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طرح کا
ان کو اللہ رب العزت نے خاص طرح کی عزت عطا فرمائی، دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہوں نے جاہلیت کے اندر بھی اپنی فطرت کی حفاظت کی ہے، کہ آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں۔ لگ بھگ 36 سال کی عمر تھی جب مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، تو 36 سال سے پہلے کی عمر بڑی کروشل عمر ہے، جس میں آدمی اپنی جوانی کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، اکثر میں اس موضوع پر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس فطرت کی حفاظت کریں جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ فطرت کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ وہ سچ سے محبت کرتا ہے، عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، وہ اخلاقی قدروں کو پسند کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس فطرت پر اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نے اس فطرت کی حفاظت کی۔ سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں۔ ایسے شخص کہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ نیکی اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جاہلیت کے اندر بھی اپنی فطرت کی حفاظت کرنے والے۔ اور پھر جب اسلام قبول کیا تو پھر اب اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں اور اپنی فطرت کی حفاظت کے نتیجے میں جو شرم و حیا آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نظر آئے گا، وہ بہت سارے صحابہ سے آپ کو ممتاز کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی وضاحت فرمائی، ایک معیار قائم کیا، ایک معیار لوگوں کے سامنے بیان کیا، کسوٹی ذکر فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرم و حیا کرو جس طرح شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شرم و حیا تم سمجھ رہے ہو، یہاں وہ شرم و حیا مراد نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول، کس شرم و حیا کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں شرم و حیا، اللہ سے شرم و حیا کرنے کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، جو کچھ تمہارے دماغ میں ہے اور جو تم اپنے دماغ میں جمع کرتے ہو، اس کی جانچ اچھی طرح کر لو کہ وہ ٹھیک ہے، اپنی فکر کے زاویے درست کرو۔ اے لوگو، جو تم جو کھاتے ہو اور جو اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو، اس کے بارے میں جانچ لو کہ وہ رزق صحیح ہے۔ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے۔ اے لوگو، تم موت اور اس کے بعد گلنے سڑنے کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے دنیا کے معاملات سے اس طرح بے رغبت ہو جاؤ کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا تمہاری نظر میں برابر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس طرح کہ جو اس کے دماغ میں ہے، جو اس کی فکر اور سوچ ہے، اس کے زاویے درست کر لے، جو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کے بارے میں خبردار ہو جائے، موت کے بعد کہ جو منزلیں ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا رخ متعین کرے، یہ وہ شخص ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے شرم و حیا کرنے والا ہوگا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ ہیں کہ جو اللہ سے حیا کرنے والے ہیں، اتنی شرم و حیا کرنے والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ
فرشتے بھی ان سے ان کے اس وصف کی وجہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو یہ معیار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی میں ساتھ جوڑ دوں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس وصف کا ذکر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ کتنا عظیم و شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کی جو بچی کچی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ چیزیں مٹ گئیں، کتابیں صفحہ ہستی سے چلی گئیں، تعلیمات کے اندر تحریف ہو گئی، لوگوں نے امینڈمنٹ کر دی، لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں ڈال دیں، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں پھر بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک حکیمانہ بات پہلے تمام پیغمبروں کی تعلیمات کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کیا لوگو اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرو۔ حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ شرم و حیا کیسے پیدا ہوگی؟ شرم و حیا اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ہم اپنی سوچ اور فکر کے زاویے درست کریں گے، اپنے پیٹ میں ڈالے جانے والے ایک ایک لقمے کے بارے میں خبردار رہیں گے۔ جب مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ہمارے سامنے رہے گا تو اللہ سے شرم و حیا پیدا ہوگی، آدمی حیا دار ہوگا، حیا پیدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ فرمایا کہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات اس کا خلاصہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے لوگو اگر تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتے رہو، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ اس معیار کو سامنے رکھیں اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت پر اس کو امپلیمنٹ کریں کہ کس طرح اس کسوٹی اور اس معیار پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پورے اترتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں جو شرم و حیا کا جو ترجمہ ہو سکتا ہے، جو مفہوم متعین ہو سکتا ہے، جو معیار قرار پا سکتا ہے، تو صحابہ کرام سارے ہی شرم و حیا والے تھے، لیکن ان میں ایک خاص طرح کا امتیاز جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کو دکھائی دے گا۔ دوسرا وصف جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، آپ ان کے نام کا ایک حصہ ہے غنی۔ غنی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ سخی، دیالو۔ غنا سے دنیا ہونے کے باوجود بے رغبت، ہونا نہ ہونا برابر، یہ بھی خاص وصف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ان کی سیرت کے تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت سے شرم و حیا والا پہلو اس کو اخذ کرنے کی کوشش کریں، جو ان کی زندگی کے اندر غنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ذوق اور شوق اور جذبہ تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے لوگو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو۔ جس آدمی کو یہ فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی حیثیت اس دنیا کے اندر محض ایک ڈسٹریبیوٹر کی ہے، بس کہ اللہ نے مال دیا اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر اس کو تقسیم کر رہا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں۔ یہ جو آپ کاروبار کرتے ہیں تو میں اکثر عرض کرتا ہوں اس پر کیوں زکوٰۃ نہیں ہے؟ اس لیے کہ نامعلوم کہ آپ کی قائم کردہ کسی کاروباری فرم، کسی فیکٹری اور کسی آرگنائزیشن کے نتیجے میں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملا ہے، تو آپ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ جو آپ لوگوں کو پے دیتے ہیں وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ ہے۔ اس لیے لوگوں کو جتنا ممکن ہے ان پر اسی انداز میں جو آپ خرچ کرتے ہیں کہ ان کی مناسب پے ہو، ان کا اچھا آپ معاوضہ متعین کر دیں۔ یہ سب
اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات ہے۔ جس آدمی کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس کی حیثیت محض ایک ڈسٹرکٹ ہوتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، جس طرح کبھی ہمیں تکلیف نہیں ہوئی اپنے اوپر خرچ کرنے میں، جو بھی ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، کبھی اس پر کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ تو پھر کاش ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ اللہ نے ہمیں اصل میں اختیار دیا ہے کہ اے میرے بندے میں تمہیں دے رہا ہوں، اب تم میرے طریقے پر چلتے ہوئے میرے حکم کے مطابق لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کرو۔ اور یاد رکھیے کہ جو بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ جس طرح اپنے اوپر خرچ کرنے میں، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنے میں تنگی محسوس نہیں کرتا، اسی طرح لوگوں کے اندر تقسیم کرنے میں بھی اس کو کبھی تنگی نہیں ہوتی، وہ اس کو بھی اسی طرح انجوائے کرتا ہے، اس کی تسکین ہوتی ہے۔ وہ اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کا تزکیہ نفس مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، جس طریقے سے کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے، کسی کا تزکیہ نفس وہ ذکر اذکار میں ہوتا ہے، اچھی بات ہے، تلاوت، ذکر اذکار، تہجد، اور کئی بندے ایسے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہوئے اسی طرح روحانی طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا لطف محسوس ہوتا ہے اور روحانی طور پر وہ ایسا سکون محسوس کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو روزہ رکھنے والا ہے، جو ذکر اذکار کرنے والا ہے، اسی کی مثل وہ بھی تسکین محسوس کرتے ہیں۔ تو جس آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا رول جو ہے وہ تو اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی مخلوق کے لیے انویسٹ کرنا ہے، کاروبار کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، علم بانٹنے کی صورت میں، تو پھر اس کی زندگی کے زاویے اور رخ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی ایسے ہی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، اتنا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، لیکن اپنی ضروریات سے، یعنی کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ فقیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جس کے پاس سب کچھ بھی نہ ہو وہ فقیر ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس سے اس طرح بے رغبت ہو کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کے نزدیک برابر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے۔ تو وہ سودا کر چکا ہوتا ہے۔ مدینہ میں قحط کی حالت ہے، 1000 کا قافلہ دوسرے شہروں سے کاروبار کرنے کے بعد مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک ہیں۔ مدینہ کے تاجر بھاگے آ رہے ہیں کہ آپ کا قافلہ پہنچنے والا ہے، ہم زیادہ دام دیں گے، دوسرا اس سے بھی زیادہ، تیسرا اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن عثمان غنی فرما رہے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے اور بڑھایا ریٹ، نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ لوگوں نے اور ریٹ بڑھا دیا کہ اچھا چلو ہم اتنا دے دیتے ہیں، فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ کون دے گا؟ جو اس سے زیادہ دے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ میرے رب نے دینے کا وعدہ کیا ہے، جو 1 کے بدلے 10 اور 100 اور 700 اور اس سے بھی زیادہ دینے کا وعدہ فرماتا ہے، میں نے اپنے اس رب کے ساتھ سودا کر لیا، اور پھر وہ 1000 کے 1000 اونٹ جو غلے اور سامان کے ساتھ لدے ہوئے تھے وہ مدینہ کے قحط زدہ علاقے کے اندر آپ نے تقسیم فرما دی۔ یہ کون شخص ہے؟ کہ وہ شخص یہ جو سمجھتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو بھی مال و دولت ہے یہ میری ضرورت کے بعد وہ سب کا سب
مجھے اللہ نے اس کا تقسیم کنندہ بنایا ہے اور میں لوگوں پر اس کو تقسیم کرنے کا پابند ہوں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو واقعتاً ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ واقعتاً ہی پھر عثمان سے بڑھ کر غنی کہلانے کے مستحق ہیں۔ پوری تاریخ پڑھ لیں، پوری سیرت دیکھ لیں کہ عثمان غنی، ختم کرنے لگا ہوں اپنی بات کو، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنی، یعنی اتنی دفعہ کسی بندے نے جنت کو دولت کے بدلے خریدا ہو، شاید ہی کوئی دوسری مثال آپ کو نظر آئے کہ کبھی عثمان غنی جنت کے بدلے میں مسجد نبوی کی زمین خرید رہے ہیں، کبھی مدینہ کے اندر واحد یہودی کی ملکیت جو ایک کنواں ہے بیر روما، اس کو خرید کر وقف کر رہے ہیں، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہے۔ اور کبھی آپ غزوہ تبوک کے موقع پر سینکڑوں اونٹ مال و دولت سے لدے ہوئے، مال و اسباب سے لدے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد، لوگوں سن لو، آج کے بعد عثمان نے جس طرح اپنا مال اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کیا ہے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہر طرح کا کام کرنے کی اجازت دے دی، بلکہ اس کا مطلب میں تو یہ سمجھا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ پیشین گوئی فرما دی کہ آج کے بعد جس طرح عثمان نے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، آج کے بعد اللہ عثمان کو سوائے نیکی کے کسی اور کام کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا جو ہے یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اس مال کا محض ڈسٹریبیوٹر اور تقسیم کنندہ سمجھتے ہیں، اور برضا و رغبت خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ دعا ان سب لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ ان سے گناہ کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، ان کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت ذوالحج 18 ذوالحج کو جو ان کی شہادت ہوئی، تو ان کی سیرت کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ تو بہت سارے پہلو ہیں ان کی سیرت کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت نمایاں چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے ان کی زندگی سے، وہ شرم و حیا والی زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو لیکن ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے محض اس پر نگران اور چوکیدار بنائے گئے۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔